السلام علیکم۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب جون 1896 کو خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کے ایک گاؤں بفا میں پیدا ہوئے۔ آپ 1914 میں مڈل کے امتحان سے فراغت کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے 1915 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کے فیضان سے فیض یاب ہوئے۔ آپ 1337 ہجری میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے دورہ حدیث پڑھ کر سند فراغت حاصل کر لی تھی۔ فراغت کے بعد مولانا حبیب الرحمن عثمانی صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند کے حکم پر 2 سال معین مدرس کی حیثیت سے دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے رہے۔ 1931 میں ہزارہ سے سیاسی کام کا آغاز کیا۔ انگریزوں کے خلاف کام کرنے کے نتیجہ میں آپ کو گرفتار کیا گیا اور 1934 عیسوی کا پورا سال ایبٹ اور بنوں کے جیلوں میں گزارا۔ 1933 میں قادیانیوں کے خلاف گران قدر خدمات سر انجام دی۔ انگریز فوج میں بھرتی کے خلاف احرار سول فرمانی کی تاریخ میں شریک ہو کر 1942 عیسوی میں گرفتار ہوئے اور 1 سال ڈیرہ اسماعیل خان جیل میں گزارا۔ 1919 میں جب جمعیت علماء ہند وجود میں آئی تو حضرت ہزاروی صاحب نے صرف جمعیت علماء ہند میں شمولیت اختیار کی بلکہ اس کی طلبہ کی ایک شاخ اسٹوڈنٹ ونگ جمعیت طلبہ کے نام سے قائم بھی کی۔ 1930 کو کانگریس کا اجلاس بفا ضلع مانسہرہ میں منعقد ہوا جس میں مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کو حکیم عبدالسلام عاری پور، غلام ربانی لودھی، مولانا خان میر ہلالی پشاوری اور ملک فقیر خان آف ملک پور نے ترتیب دیا تھا۔ بفا اور اس کے گرد و نواح میں ملک فقیر خان اور مولانا غلام غوث ہزاروی کی وجہ سے شہرت سے جلسہ بڑا کامیاب ہوا۔ 1931 کو مولانا غلام غوث ہزاروی کو پشاور کانگریس کی مقامی رضاکاروں کی کور کا حوالدار منتخب کیا گیا۔ ستمبر 1931 کو آپ نے ایک ایسی رپورٹ تجویز دی کہ افغان جرگہ کی ایک شاخ بھی بنائی گئی جس کا امیر مولانا غلام غوث ہزاروی کو چنا گیا۔ جرگہ تمام جرائم کے فیصلے شریعت کے مطابق کرتا تھا۔ 28 ستمبر 1931 کو مولانا ہزاروی صاحب نے بفا میں ایک بہت بڑی ریلی منعقد کی اور اپنی تقریر میں لوگوں سے کہا کہ تمام لوگ ایبٹ جیل کے سامنے احتجاجاً بیٹھ جائیں اور اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک فقیر خان کے تمام مطالبوں کو مان نہ لیا جائے۔ اس پر 50-55 آدمی جھنڈے اٹھائے میاں عبدالقیوم بفی کی قیادت میں ایبٹ کی طرف چل پڑے، لیکن ایبٹ کی حدود میں داخل ہونے پر ان کا راستہ روک لیا گیا۔ 8 ستمبر 1934 کو مسجد قاسم علی خان پشاور میں مولانا ہزاروی صاحب نے جمعیت علماء ہند کی پالیسی کے حق میں مفصل دلائل دینے۔ 7 دسمبر 1934 کو جامع مسجد بفا میں مولانا ہزاروی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ وہ متحد ہو کر شریعت بل کو دستور ساز کونسل کے اجلاس میں پاس کرانے کی کوشش کریں۔ 3 جولائی 1935 کو مردان میں مولانا ہزاروی صاحب نے ایک جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ وہ متحد ہو کر شریعت بل کی اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہوں۔ 22 فروری 1940 کی رات کو پشاور میں جمعیت علماء ہند کا اجلاس ہوا جس میں جمعیت کے 600 رضاکاروں نے شرکت کی۔ ان میں 215 افراد مجلس سے اقرار کے تھے۔ مولانا ہزاروی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جمعیت علماء ہند نے اعلان کیا ہے کہ اس وقت کی فوج اور پولیس میں ملازمت مسلمانوں کے لیے آرام ہے۔ اکتوبر 1956 کو ملتان میں علماء کا ایک کنونشن منعقد ہوا جس میں 500 علماء کرام نے شرکت کی۔
اسی طرح 1962 کو جدید آئین کے تحت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بھی اعلان کیا گیا۔ اپریل 1962 کے غیر جماعتی بنیادوں پر کیے گئے انتخابات میں مولانا ہزاروی صاحب نے مغربی پاکستان کی صوبائی اسمبلی میں پی ایف 33 ہزارہ کی سیٹ پر الیکشن لڑا اور بھاری اکثریت ووٹوں سے کامیاب ہوئے۔ 9 جون 1962 کو مغربی پاکستان اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا اور 18 جون کو بجٹ اجلاس شروع ہوا۔ دسمبر 1965 میں مولانا عبداللہ درخواستی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نوابزادہ نصر اللہ خان کا ایک پیغام ملا جس میں ان سے جمعیت سے متحدہ محاذ میں شمولیت اور اتحاد کی اپیل کی گئی تھی۔ 20 دسمبر 1965 کو قاسم العلوم ملتان میں مولانا عبداللہ درخواستی صاحب کی زیر صدارت جمعیت کی مجلس شورا کا اجلاس ہوا۔ فیصلے کے بعد مولانا مفتی محمود، مولانا ہزاروی اور ڈاکٹر احمد حسین رحم اللہ کمال پر مشتمل سے رکنی کمیٹی قائم کی گئی۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام کا 28-29 مئی 1966 کو لاہور میں ایک متفقہ طور پر ایک محاذ اور دینی جلسہ منعقد ہوا۔ 1970 کے انتخابات میں مولانا غلام غوث ہزاروی نے پورے ملک میں الیکشن مہم چلائی، پورے ملک کے دورے کیے، جمعیت کا پیغام پہنچایا۔ 1970 کے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام نے صوبہ سرحد سے قومی اسمبلی کی 6 سیٹیں حاصل کیں اور بلوچستان سے 1 سیٹ حاصل کی۔ 7 دسمبر 1970 کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات بھی مکمل ہو گئے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب نے ہزارہ کی 1 سیٹ سے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ مشرقی پاکستان عوامی لیگ کو مکمل اکثریت حاصل ہوئی۔ پنجاب اور سندھ میں پیپل پارٹی کو، بلوچستان اور سرحد میں نیب اور جمعیت کو اکثریت ملی۔ سرحد میں جمعیت کو 5 اور بلوچستان میں 3 سیٹیں ملیں۔ حضرت ہزاروی صاحب جامع مسجد موسیٰ منڈی صدر راولپنڈی میں خطابت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ وفات سے 4 دن قبل 30 جنوری 1981 کو جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہے۔ اور موت سے 2-3 روز قبل متعدد حضرات سے آپ نے فرمایا کہ اب میں جا رہا ہوں، کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کرنا۔ اسی طرح گھر والوں سے بھی معافی چاہتے اور وصیت کرتے ہوئے 3 فروری 1981 کو اس دنیا سے رخصت فرما گئے اور جان افرین کے سپرد کر دی گئی۔ 4 فروری کو تاریخی نماز جنازہ کے بعد آبائی قبرستان بفا مانسیرا میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور جتنے بھی ہمارے اکابرین اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بھی اس دنیا میں موجود ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ آمین آمین۔